السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ ایمن خان کا ناول جنون سے عشق کی راہ، ایپیسوڈ نمبر 9۔ دارجی آج بہت دنوں بعد اپنے کمرے سے نکل کر باہر لان میں بیٹھے تھے، کیونکہ باہر ہلکی ہلکی دھوپ تھی اور وہ ان کے تنے ہوئے اعصاب کو سکون پہنچا رہی تھی۔ دھوپ کے ساتھ ملی ہوئی ہوا ان کے اندر سکون کا سانس بھر رہی تھی۔ وہ کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹے تھے اور ساتھ میں تسبیح کے دانے بھی ایک ایک کر کے کچھ پڑھ کر گرا رہے تھے کہ اچانک انہیں حویلی کا مین گیٹ کھلنے اور پھر باہر سے چوکیدار اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ سلطان، کیا بات ہے؟ تم ڈیوٹی چھوڑ کر اندر کیوں آیا ہے؟ وہ دارجی، باہر کوئی بندے آپ سے ملنے کے واسطے آئے ہیں اور ان کے پاس بہت سامان بھی ہے۔ کون لوگ ہیں؟ تم نے پوچھا نہیں ان سے؟ جی پوچھا تو تھا، تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ جی آپ سے ملنا ہے۔ ٹھیک ہے، بھیجو اندر۔ جی۔ وہ سر ہلاتا ہوا واپس گیٹ کھول کر باہر چلا گیا اور تقریباً 2 منٹ بعد اس نے گیٹ کھول دیا۔ مختلف آدمی مختلف سامان کے ساتھ اندر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک کے بعد ایک سامان لان میں رکھ دیا، حتیٰ کہ آدھے سے تھوڑا کم لان سامان سے بھر گیا۔ اوپر کھڑکی میں کھڑی انتصارہ نے آدمیوں کو اندر آتے اور سامان رکھتے دیکھ لیا تھا۔ وہ کھڑکی بند کر کے جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ اسے جاننے کا تجسس ہو رہا تھا کہ یہ سب سامان کہاں سے آیا۔ وہ اپنی دھن میں تیزی سے جا رہی تھی، اتنی مگن کے سامنے سے آرام سے محجب کو نظر انداز کر کے نکلنے والی تھی جب اس نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ سپیڈ میں چلتے ہوئے اس کے قدموں کو بریک لگی تھی۔ توبہ استغفار، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ کیا؟ اس نے بھی حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اس سے پوچھا۔ یہی جو بھی کر کے جانے والی تھی۔ کیا کر کے جانے والی تھی؟ مجھے باتوں میں مت لگائیں، آپ میں ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں۔ ٹھہرو ذرا، آج کل کون سے ضروری کام ہے تمہیں؟ اس نے اس کی کلائی اپنی جانب کھینچی تھی۔ چھوڑے مجھے، بیچ چوراہے میں شروع ہو گئے ہیں۔ کون سا چوراہا؟ اور تم مجھے دیکھے بغیر نظر انداز کر کے جا رہی تھی؟ پتہ بھی ہے تمہیں کتنی مشکل سے میرا گزارا ہوتا ہے تمہیں دیکھے بغیر؟ دیکھیے مسٹر محجب، آپ یہ ساری باتیں مجھ سے بعد میں کرنا، ابھی میں ذرا جا رہی ہوں ضروری کام سے۔ ضروری کام کی نوعیت تو بتاؤ مجھے، کیا مجھ سے بھی ضروری ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ایسے ہی کرتے ہیں ہمیشہ میرے ساتھ۔ کیا کرتا ہوں؟ چھوڑے نا پلیز۔ محجب! پیچھے سے پیر بیگم کی غصے بھری آواز محجب کے کان سے ٹکرائی تھی۔ انتصارہ اور محجب دونوں اپنی جگہ اچھل کر رہ گئے تھے۔ محجب نے جلدی سے انتصارہ کا ہاتھ چھوڑا تھا اور وہ تقریباً بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتر گئی تھی، لیکن محجب کو اپنی ہی فکر تھی کہ وہ کیسے پیر بیگم کے عتاب سے بچے گا۔ ابھی تو وہ یہ بھی شکر ادا کر رہا تھا کہ وہاں اس وقت پیر بیگم کی جگہ اور کوئی نہیں تھا، ورنہ اس کی جو حالت اب ہونی تھی اس سے بھی بری ہو سکتی تھی۔ کیا تھا یہ سب کچھ؟ کیا؟ وہ تو یکسر ہی انجان بن گیا۔ تمہیں اچھے سے پتہ ہے میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ اچھا، یہ تو کچھ نہیں مرے، اچانک سامنا ہو گیا تو میرا چھیڑنے کا دل کیا تو میں نے تنگ کر لیا۔ چھیڑنے کا دل کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تم جانتے بھی ہو اگر کوئی اور دیکھ لیتا تو کیا ہو سکتا تھا تمہارے ساتھ؟ بھائی کیا ہے مرے، ظلم کی انتہا ہے، وہ میری منگ ہے لیکن میں مل نہیں سکتا اس سے۔ سو اسٹوپڈ۔ آنے تو تمہارے بابا کو بات کرتی ہوں میں ان سے کہ بہت آخر آئی ہے تمہیں شادی کی، اس سے پہلے کوئی نیا چاند چڑھاؤ، شادی کرتی ہوں تمہاری۔ کیا سچ میں مرے؟ ہائے قسم سے آپ دنیا کی بیسٹ مرے ہیں، آئی لو یو۔ ہیں یہ کیوں آپ بھولے جا رہی ہے لڑکا؟ وہ سوچتی ہی رہ گئی جبکہ وہ وہاں سے نکل گیا۔ دارجی حیرت سے کبھی بندوں کو دیکھ رہے تھے کبھی سامان کو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ خان جی نے بھیجوایا ہے۔ کون سے خان جی نے؟ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ زہیب خان نے۔ زہیب خان کا نام سن کر دارجی کو دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہا ہے تم؟ یہ بکواس نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ اس نے ایک کاغذ ان کی جانب بڑھایا۔ زبان کا میں بہت پکا ہوں سردار صاحب، یہ آج تو بس ایک چھوٹا سا تحفہ ہے آپ کی پوتی کے لیے، اور ہاں یہ اس تک پہنچ جانے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ پھینک دیں اور یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اور ہاں ایک اور بات، ٹھیک 2 دن بعد روبرو ملاقات ہوگی۔ یہ کاغذ پر گیم کھیلتے کھیلتے میں بھی تنگ آ گیا ہوں، اس لیے کچھ آپ کی سنیں گے کچھ اپنی سنائیں گے۔ تحریر ختم ہو چکی تھی پر اس دفعہ ان کے چہرے پر نہ تو غصہ آیا تھا اور نہ ہی اشتہار۔ اس بار انہیں کچھ نئی فکریں ستا رہی تھیں اور وہ ڈر رہے تھے کیونکہ جو انہیں سمجھ آ رہا تھا وہ ان کے خاندان کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ انہوں نے سلطان کو آواز دی اور یہ ساری چیزیں پھینکنے کو کہا اور وہ خود اندر کی طرف بڑھ گئے۔ دارجی! وہ جب بھاگتی ہوئی نیچے آئی تو اس کا سانس قدرے پھولا ہوا تھا۔ دارجی بھی اس کو اس طرح بھاگ کر آتا ہوا دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئے تھے پھر قدرے پریشان ہو گئے۔ جی بچے، کیا ہو گیا تم کو؟ اتنا بھاگ کر کیوں آ رہا ہے تم؟ زہیب خان کا لایا ہوا سامان ابھی بھی لان میں ہی تھا، اس لیے دارجی اس سامان کو انتصارہ سے نہ چھپانے کی وجہ سے حقیقی معنوں میں پریشان ہو گئے تھے۔
یہ سب کیا ہے دارجی؟ اس نے آخر وہ سوال پوچھ ہی لیا جس سے دارجی بھاگ رہے تھے۔ ان کے ذہن میں بیک وقت وہ بات گونجی تھی، یہ سامان اپنی پوتی تک پہنچا دینا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے اچھا نہ ہو۔ وہ اپنے آپ کو فل کمپوز کر کے بولے تھے، ارے کچھ نہیں بچے، یہ کسی اور کا سامان ہے، ہم نے کہیں بھجوانا تھا اس لیے اسے یہاں رکھوایا ہے۔ چہرہ ڈھانپو اور تم اپنا منہ ادھر کرو، انہوں نے انتصارہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ انتصارہ نے بھی فوری عمل کرتے ہوئے چہرہ ڈھانپ لیا تھا اور چہرہ ادھر کرنے کے بجائے اندر ہی چلی گئی تھی۔ سلطان خان، انہوں نے زور سے غصے اور بے بجی سے سلطان خان کو آواز دی تھی۔ جی خان جی۔ وہ انتہائی مہذب انداز میں ان کے سامنے پیش ہوا تھا۔ یہ سامان پھینکو باہر اور اب دوبارہ یہ ہم کو حویلی میں نظر نہ آئے، سمجھا تم؟ جلدی کرو۔ جی خان جی۔ وہ کہہ کر باری باری سامان اٹھا کر گیٹ سے باہر نکل گیا، جبکہ انتصارہ حویلی کے مین دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر دارجی کو دیکھ رہی تھی اور ان کے کہے گئے جملے بھی سن رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سامان کہاں سے آیا؟ اور اب دارجی نے کیوں کہا کہ اس سامان کو پھینک کر آؤ، جبکہ مجھ سے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سامان کسی کا ہے۔ آج کل سب الٹا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اچھی خاصی میری زندگی سکون سے گزاری تھی، پتہ نہیں کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں بیچ میں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی تھی، پھر سے محجب ڈھیٹوں کی طرح اس کے سامنے تھا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ ایک ابروج کا کر رونی صورت بنا کر دونوں بازو فولڈ کر کے اس سے پوچھ رہی تھی۔ تم ہو میرا مسئلہ؟ اس نے اسے بازو سے تھام کر اپنے مقابل کیا تھا۔ ہاں، اور کریں ایسی حرکتیں تاکہ اب کی بار پیر بیگم کی جگہ دارجی یا پیر بیگم کی جگہ پیر خان یا دارجی دیکھیں، تاکہ ہماری رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل جائے۔ کیوں، صحیح کہہ رہی ہو نا میں؟ کیوں میری بدنامی کرانی ہے آپ نے؟ شش! اس نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، مورے ہماری شادی کے بارے میں بابا جان سے بات کروں گی، انہوں نے مجھے خود کہا ہے۔ اس نے اس کو بہت ہی بڑی اطلاع فراہم کی تھی جو انتصارہ کو خوشی سے پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے کہیں؟ وہ مشکوک انداز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اب تم مسز انتصارہ محجب بننے کے لیے تیار ہو جاؤ، میرا صبر ختم ہونے والا ہے۔ انتصارہ اس کی بات سن کر مسکرائی تھی، یک لخت اسے اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ایک دم سارے خدشے کہیں غائب ہو گئے تھے، اسے صرف محجب کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ زندگی ایک دم پھر سے پرسکون سی لگنے لگی تھی، لیکن یہ سکون صرف چند لمحوں کا ہے، وہ اس بات سے یکسر انجان تھی۔ دونوں دوبارہ گاڑی میں بیٹھے تو اب گاڑی میں پہلے جیسے خاموشی نہیں تھی، دونوں ہی کوئی نہ کوئی بات ایک دوسرے سے کر لیتے تھے۔ آپ لندن میں بور نہیں ہوتے تھے کیا؟ اس نے ہمت کر کے دل میں مچلتا ہوا سوال آخر پوچھ ہی ڈالا، جس پر درار بھی ساختہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں ہمیشہ وہاں رہا ہوں، میری اپنی ایک لائف تھی، وہاں میرے دوست تھے، میرا سرکل تھا، اس لیے کبھی بھی بور نہیں ہوا، سارے کام اپنے روٹین کے تحت کرتا تھا۔ اس نے بھی بغیر برا مانے اسے ساری بات بتا دی۔ اب اس سے اس کا اتنا ساتھ برا نہیں لگ رہا تھا، لیکن تب تک جب تک اس کے ذہن سے ذکوان خان نکلا ہوا ہوتا، لیکن جب وہ اسے یاد آتا تب وہ دوبارہ اپنے خول میں سمٹنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتا۔ اس لیے فی الحال وہ ذکوان خان کو بھولا ہوا تھا، اس لیے باتیں آسانی سے کر رہا تھا، اور حیران بھی تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ بڑے آرام سے گفتگو کر رہی ہے، اسے اچھا لگ رہا تھا۔ کتنی گرل فرینڈس تھیں آپ کی لندن میں؟ اس نے سوال کیا اور درار نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، جو سوال پوچھ کر اب سیدھا دیکھ رہی تھی۔ درار کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی اور وہ خود بھی حیران تھا۔ اگر سوال پوچھا ہے تو میری طرف دیکھو تو صحیح۔ اس نے اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا، لیکن اس نے اس کی جانب نہیں دیکھا۔ Oh my God, are you feel jealous from my girlfriends؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر ذرا سا جھک کر اس کے پوچھ رہا تھا، چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ بھی تھی۔ نہیں جی، میں کیوں جیلس ہو گئی، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اچھا جی، تو سنیں، میری لندن میں بے حد گرل فرینڈس تھیں۔ آدھے لندن کی لڑکیاں آپ کی اس ہینڈسم شوہر پر مرتی تھیں، آگے پیچھے پھرتی تھیں۔ وہ اسے تنگ کرنے کے لیے شرارتاً کہہ رہا تھا، لیکن انبہات کے چہرے کا رنگ پھک ہو چکا تھا۔ وہ بالکل خاموش رہی تھی، ایک بھی لفظ بولے بغیر۔ کیا ہوا؟ اس نے پھر اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ کچھ نہیں۔ ہیلیکس ارسل کے گھر کے باہر رک چکی تھی۔ اس کا گھر اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں تھا اور کافی بڑا گھر تھا اس کا۔ چلے ہم پہنچ گئے۔ اس نے گاڑی ایک طرف سائڈ پر روکی اور ہیلیکس ان لاک کی تھی۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور دوسری طرف سے درار بھی باہر نکل آیا۔ گاڑی لاک کر کے دونوں چلتے ہوئے گیٹ کے سامنے آ گئے۔ درار نے بیل دی تو کچھ ہی دیر میں چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ چوکیدار درار کو پہلے سے ہی جانتا تھا، وہ ارسل کو چھوڑنے آیا تھا اور اس کے علاوہ بھی ملنے آتا رہتا تھا جب سے وہ اسلام آباد آیا تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہو کر لان شروع ہوتا تھا اور پھر پورچ سے ہو کر مین انٹرس کا دروازہ۔ درار نے اس کے لیے دروازہ کھولا تو دونوں اندر آ گئے۔ ارسل انہیں دروازے پر ہی مل گیا تھا۔ ہیلو بڈی، کیسا ہے تو؟ ارسل نے درار سے بغل گیر ہوتے ہوئے پوچھا تو درار نے بھی جواباً مسکرا کر جواب دیا تھا، بالکل ٹھیک، تو سنا کیسا ہے؟ میں بھی تیرے سامنے ہوں، بالکل ٹھیک۔ السلام علیکم بھابھی۔
ارسل نے امبہاج کی جانب دیکھتے ہوئے اسے سلام کیا۔ امبہاج نے گڑبڑا کر سر کے اشارے سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ ارسل اس کی آواز سننا چاہتا تھا پر امبہاج نہیں بولنا چاہتی تھی۔ آئے نا آپ دونوں پلیز میرے ساتھ، میں باقی سب سے ملواتا ہوں آپ لوگوں کو۔ درار اس کے پیچھے اندر کی جانب بڑھ گیا جہاں لاؤنج تھا۔ ارسل نے اپنی امی سے ملوایا، وہ ایک بہت ہی سوبر خاتون تھی۔ امبہاج کو ان سے مل کر بہت اچھا لگا تھا، اسے اپنی موریں یاد آ رہی تھیں، اتنے دن ہو گئے وہ ان سے نہیں ملی تھی۔ انہوں نے بھی آگے بڑھ کر بے حد پیار سے امبہاج کو گلے لگایا تھا اور اسے لیے اندر چلی گئی تھی۔ ارسل درار کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا جہاں اس کے ابو اور بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ امبہاج اس کی امی کے ساتھ اندر لاؤنج میں آ گئی جہاں پر ارسل کی 2 بہنیں اور ایک کزن موجود تھی۔ امبہاج کو سب بہت اچھے لگے تھے، اسے بالکل بھی اجنبی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ارے امبہاج آپ؟ ارسل کی کزن جو کہ امبہاج کو کافی دیر سے دیکھ رہی تھی آخر کو پہچان کر بول پڑی۔ ارے سماب آپ کیسی ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، تو درار بھائی کی مسز ہیں آپ، شادی کب ہوئی آپ کی؟ اس نے قدرے حیران ہو کر امبہاج سے پوچھا تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ شکر اللہ کا، ارسل میرے کزن ہے، یہ میری خالہ ہیں۔ انہوں نے ارسل کی امی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا۔ تم جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ ارسل کی بڑی بہن تانیہ نے پوچھا تھا۔ جی، یہ میری این جی او کی سب سے بڑی ڈونر ہے، میں بتا نہیں سکتی آپ لوگوں کو۔ سما پلیز۔ امبہاج نے اس کے بعد درمیان میں سے ایک کاٹ لی تھی اور اسے مزید بولنے سے روک دیا، جس پر سماب بھی خاموش ہو گئی اور ارسل کی امی نے ملازمہ سے کھانا لگوانے کا کہا۔ کیا کرتی ہیں آپ امبہاج آپی؟ چھوٹی ثانیہ کو امبہاج بہت پسند آئی تھی، آج تک کہیں بھی اس نے ایسا حسن نہیں دیکھا تھا۔ اب تو کچھ بھی نہیں کرتی، ریسنٹلی لٹریچرز میں ماسٹر کیا ہے۔ اس نے بھی خوش مزاجی سے اس کے سوال کا جواب دیا کیونکہ وہ بد اخلاق کبھی بھی نہ تھی۔ ملازمہ نے کھانا لگنے کی اطلاع دی تو ارسل کی امی نے اسے باقی سب کو ڈائننگ ہال چلنے کے لیے کہا۔ مرد حضرات کا کھانا ڈرائنگ روم میں ہی لگا دیا گیا تھا کیونکہ وہ امبہاج کے پردے کے بارے میں جانتی تھی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور ہلکی پھلکی گپ شپ بھی ہوتی رہی ساتھ ساتھ۔ چائے کے بعد درار کا پیغام آ گیا کہ چلنا چاہیے۔ امبہاج ان سب سے اجازت لے کر باہر نکلی۔ پوش میں کھڑا درار اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پوش میں سماب اور ارسل کی بہنیں اسے چھوڑنے کے لیے آئی تھیں۔ امبہاج کو ان سے مل کر حقیقتاً بے حد خوشی ہو رہی تھی، جبکہ انہیں بھی امبہاج سے مل کر کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ درار بھائی آپ بہت لکی ہیں۔ سماب کی زبان کہاں بند ہونے والی تھی، پوش تک آتے ہوئے اس نے اپنا شوشہ چھوڑ ہی دیا تھا۔ اچھا وہ کیسے؟ درار نے بھی ایک ابرو اچکا کر سنجیدہ انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ وہ ایسے کہ ایک تو آپ کی مسز بے حد خوبصورت ہیں اور دوسرا یہ بہت کائنڈ ہارٹیڈ ہیں۔ اس نے بھی بڑے تحمل سے اس کی شان میں قصیدہ پڑھا تھا۔ خوبصورت تو یہ ہیں لیکن یہ کائنڈ ہارٹیڈ والا جھوٹ کیوں بول رہی ہیں آپ بھابھی؟ درار کے بھابھی کہنے کی دیر تھی، جہاں ارسل نے اسے گھورا وہیں سماب نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ تو سماب بتایا نہیں آپ نے کہ یہ کائنڈ ہارٹیڈ والا جھوٹ کیوں بولا آپ نے آخر؟ بس ایک لمحے میں ہی درار نے ساری بات سنبھالی تھی۔ یہ میری این جی او کی سب سے بڑی ڈونر ہے، بہت سافٹ نیچر کی ہیں یہ۔ امبہاج کا بے ساختہ اپنا سر پیٹ لینے کو دل کیا تھا، اسے منع بھی کیا تھا، پھر بھی بولی جا رہی تھی وہ۔ اوہ اچھا، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا تھا لیکن اسے ایک پل میں عجیب سے فخر کا احساس ہوا تھا۔ وہ ان سب سے اجازت لے کر دونوں باہر آ گئے تھے جہاں درار کی ہیلکس کھڑی تھی۔ رات کو پیر خان فارغ ہو کر کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ پیر بیگم نے واقعی اس معاملے پر سنجیدگی سے سوچا تھا، اب انتصارہ اور موجب کی شادی کر دینی چاہیے۔ تو وہ جیسے ہی فریش ہو کر باہر بیڈ پر آ کر بیٹھے، انہوں نے پیر بیگم کو کسی گہری سوچ میں پایا۔ کیا بات ہے پیر بیگم، آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ انہوں نے اپنی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کچھ نہیں، میں بس ایک بات سوچ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی سوچ سے نکل کر منہ ان کی طرف کر کے بتایا۔ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، کیا سوچ رہی ہیں؟ انہوں نے اب کی بار مسکرا کر پیر بیگم کی جانب دیکھا تھا۔ خان آپ کو نہیں لگتا اب ہمیں اپنے بچے کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ ان کی بات سن کر پیر خان زور سے ہنسے تھے۔ پیر بیگم نے خفگی سے پیر خان کی جانب دیکھا تھا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں نے کیا آپ کو کوئی لطیفہ سنایا جو آپ ایسے ہنس رہے ہیں؟ ہاں نہیں، میں تو بس اس لیے ہنس رہا ہوں کہ کتنے عرصے بعد آپ کوئی بات مجھ سے یوں کر رہی ہیں۔ انہوں نے اب سنجیدگی سے ان کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ تو اس میں کس کا قصور ہے؟ کیا میرا کوئی قصور ہے اس بات میں؟ وہ بھی اب کچھ سنجیدگی کے عالم میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نہیں، شاید قصور میرا ہے جو کبھی آپ کو وقت ہی نہیں دے پایا، کبھی آپ کی باتیں سن ہی نہیں پایا۔ اچھا چھوڑیں ان سب باتوں کو، جو بات میں اب کر رہی ہوں وہ تو سن لیں۔ انہوں نے جیسے ماحول ٹھیک کرنے کے لیے بات جلدی جلدی سمیٹی تھی۔ ہاں تو آپ کہہ رہی تھیں کہ بچے کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آگے ہی 3 بچوں کی شادی کے بارے میں سوچ چکے ہیں، دادی آپ بننے والی ہیں، اللہ نے چاہا تو جلد نانی بھی بن جائیں گی، تو آپ کیا سوچنا ہے؟ سمجھ تو وہ بھی گئے تھے، بس انہیں تنگ کرنے کے لیے شرارتاً کہہ رہے تھے۔ آپ سے میں سنجیدہ بات کر رہی ہوں اور آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ میں محجب کی شادی کی بات کر رہی ہوں۔
محجب کی شادی کی کیا پڑی ہے آپ کو؟ ابھی تو وہ میرا چھوٹا بچہ ہے، معصوم سا، اس کی اتنی جلدی شادی کیوں کرنی ہے؟ خان جی بس کریں، داجی سے بات کریں محجب اور انتصارہ کی شادی کے بارے میں، اب انتصارہ کو اس کی اصل جگہ پر آ جانا چاہیے۔ انہوں نے گہری سانس خارج کی تھی۔ ٹھیک ہے، کرتا ہوں بات داجی سے، کل ہی کر لوں گا، اب آپ پلیز لائٹ آف کریں، مجھے نیند آ رہی ہے بہت۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے جلدی سے اٹھ کر لائٹ آف کی اور اپنی جگہ پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح صبح آج میسا کی آنکھ نہیں کھلی تھی، وہ سوتی رہ گئی تھی۔ ذکوان اٹھ کر نیچے آ گیا تو شیر خان لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ سیدھا کچن میں چلا گیا جہاں رضوہ بیگم نوری کے ساتھ ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں۔ بخیر آغلے مورے، اس نے پیچھے سے جا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے تو وہ مسکرائی تھی۔ کیا بات ہے، آج بڑا پیار آ رہا ہے، حیرت ہے لاؤنج میں اپنے بابا جان کو نظر انداز کر کے سیدھا کچن میں میرے پاس آ گئے ہو تم۔ انہوں نے بے حد حیرانی کے عالم میں اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ ارے یہ کیا بات کر دی آپ نے مورے، بابا جان سے بے شک میں بہت محبت کرتا ہوں، لیکن جو آپ کی جگہ ہے وہ بابا جان کبھی بھی نہیں لے سکتے۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرائی تھی۔ اچھا بس چپ کر جاؤ، میسا نہیں اٹھی ابھی؟ آج ویسے بھی وہ جب سے آئی ہے نا مجھے بہت آرام مل گیا ہے، سارے گھر کے کام سنبھال لیے ہیں اس نے۔ میسا کے لیے اپنے مورے کی زبان سے ایسے الفاظ سن کر حقیقی معنوں میں اسے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ سو رہی ہے ابھی تک، آج اٹھی ہی نہیں، پھر میں نے بھی اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ اچھا جاؤ تم دیکھو اس کو جا کر۔ وہ سر ہلاتا وہ مڑنے لگا تھا جب اس نے دوبارہ رضوہ بیگم کو مخاطب کیا۔ مورے، یہ ماما یونیورسٹی چلی گئی کیا؟ اس نے ایک آس ایک امید سے ان سے پوچھا تھا۔ ہاں وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نکلی ہے یونیورسٹی کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں میسا کو دیکھتا ہوں۔ وہ کچن سے آ گیا، لاؤنج سے گزرنے ہی لگا تھا جب شیر خان نے اسے مخاطب کیا۔ کبھی دو گھڑی اپنے باپ کے پاس ہی بیٹھ جایا کرو، جب سے شادی ہوئی ہے بیوی کے پلو سے ہی لگ کر بیٹھے ہو۔ بابا جان پلیز، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ اس نے حیرت اور صدمے سے اپنے باپ کی بات سنی تھی۔ کہاں تم اس شادی کے لیے راضی نہیں تھے اور کہاں اب اتنے خوش ہو گئے ہو؟ بس یہی محبت تھی تمہاری بیوی کے لیے جو کسی اور عورت کی زندگی میں آتے ہی ختم ہو گئی۔ انہوں نے اخبار طے کر کے ایک طرف رکھا اور سنجیدگی سے اپنے بیٹے کی جانب متوجہ ہوئے۔ انہیں اس کی میسا کے لیے فکر اور توجہ ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ اس نے بڑی ہی ضبط سے اپنی باپ کی بات سنی مگر کہا کچھ نہیں کیونکہ اسے لگا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہے۔ بولو، آپ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ اس لیے تم نے حویلی اور ہمارے گھر کی بنیادیں ہلائی تھی، اس لیے داجی کے ہاتھوں سے ذلیل ہوئے تھے کہ ان کی پوتی کو یہاں لا کر اس کے پیچھے پھرو۔ بڑی محبت کا دعویٰ تھا نا تمہیں، اگر تمہارا رشتہ نہ لے کر گیا تو تم وہ کرو گے جو میں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو جوش مرا کیوں تمہارا؟ اگر ایک عورت تمہیں مضبوط کر گئی کہ شیر بنا گئی تھی تو اب دوسری عورت تمہیں اپنا اسیر کر کے کمزور کر رہی ہے، بزدل بنا رہی ہے تمہیں۔ میرے بیٹے جیسی کوئی بات نظر کیوں نہیں آ رہی تم میں؟ وہ تمہاری اکڑی ہوئی گردن، تنے ہوئے نقوش، بھینچے ہوئے لب، کہاں ہے وہ سب کچھ؟ کہاں ہے تمہاری محبت کی انتہا؟ اسے محبت نہیں کہتے ذکوان خان، اسے لگاوٹ کہتے ہیں، اسے ایک لمحے کی زد میں آنا کہتے ہیں۔ تم نے جس شخص کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کیا وہ تو سکون سے بغاوت کر کے چھٹیوں پر گیا ہے، اور تم یہ بات بھول چکے ہو کہ اس کی بہن اس سے بدلے کا ہتھیار تمہاری دسترس میں ہے، لیکن تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ میرا بیٹا شیر سے گیدڑ بن گیا ہے ایک عورت کی وجہ سے، تف ہے تم پر۔ وہ اخبار پھینک کر غصے سے لاؤنج میں سے نکل گئے اور وہ ان کے لفظوں میں کہیں رہ گیا۔ تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا اور سر صوفے کی پشت سے ٹکا لیا تھا اس نے۔ کیا محبت ختم ہو گئی میری ان بحاج سے؟ کیا اس کی محبت کی جگہ میسا نے لے لی؟ کیا بابا جان ٹھیک کہہ رہے تھے؟ یہ سارے سوال اس کے ذہن میں مچل رہے تھے، پر ان میں سے کسی ایک سوال کا جواب بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ ایک بار پھر وہ خود سے الجھ گیا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے سوالوں کے جواب کس سے لے جا کر، کون ہے جس کے اندر کی الجھنوں کو سلجھا سکے۔ وہ سر تھام کر وہیں بیٹھا رہ گیا تھا۔ اسے دیکھا اور پھر سوچا، محبت تھی مجھ کو، اسے دیکھا اور پھر سوچا، لگاوٹ تھی مجھ کو، اسے دیکھا اور پھر سوچا، میرے لیے بنی تھی وہ۔ جب نظر ہٹی اس سے، محبت ختم ہوتی گئی، لگاوٹ بھی کہیں کھو گئی، میں کچھ بکھر سا گیا، مجھے تنہا کچھ لگا۔ اسے دیکھا اور پھر سوچا، محبت تھی ہی نہیں میری۔ ایمن خان۔ صبح صبح وہ جلدی اٹھ گئی تھی، اٹھ کر کچن میں گئی اور ناشتہ بنایا، اس لیے وہ ابھی اپنی چائے کپ میں ڈال کر کاؤنٹر پر رکھ ہی رہی تھی جب وہ نک سک سا تیار کمرے سے باہر آتا ہوا دکھائی دیا۔ ڈارک بلو سوٹ میں وائٹ شرٹ پر ریڈ ٹائی لگائے، بھورے بال ہنوز ماتھے پر بکھرے جنہیں وہ ہاتھ سے پیچھے ہٹا رہا تھا، مگر سلکی بال دوبارہ ماتھے پر بکھر رہے تھے۔ ہاتھوں میں بیگ پکڑے وہ بالکل میٹنگ کے لیے تیار تھا۔ انبہاج نے ایک لمحے میں اس کا جائزہ لیا تھا۔ یہ شخص میری جان نکال کر ہی دم لے گا۔
اس نے تعصب سے سوچا تھا اور واپس نظر جھکا کر اپنا کام کرنے لگ گئی تھی۔ اف، کیا مصیبت، آج یہ بال سیٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ وہ شدید جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ ناشتہ کر لیں آپ کا، میں نے بنا کر رکھ دیا ہے۔ اسے ناشتے کی ٹرے اس کے آگے کی تھی۔ اس نے ایک نظر چائے کو دیکھا اور پھر اس کو۔ میں چائے نہیں پیتا، میں کافی پیتا ہوں، میرے لیے وہ بنا دیں۔ او اچھا ٹھیک ہے، سوری مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ چائے نہیں پیتے۔ اب پتہ چل گیا نا؟ اس نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا۔ جی سمجھ گئی۔ وہ کافی بنانے لگ گئی اور وہ ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا اور ساتھ ساتھ اپنے بال بھی پیچھے ہٹا رہا تھا۔ سنو ذرا ادھر آؤ۔ جی میں؟ امتیاز نے حیرانگی سے اپنی جانب انگلی کر کے تصدیق کی تھی۔ تمہارے اور میرے علاوہ یہاں کوئی تیسرا ہے کیا؟ وہ ایک ابرو اچکا کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں۔ اف، تو پھر جلدی آؤ یہاں۔ اب کی بار اس نے مزید جھنجلا کر اس سے کہا تھا تو وہ بھی جھجکتے ہوئے اس کے پاس آ گئی تھی۔ وہ جب اس کے پاس پہنچی تو اس نے غور سے اس کا رف حلیہ دیکھا تھا۔ یہ بال ہٹا دو پیچھے پلیز۔ اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، ہٹاؤ نا۔ اس نے گہرا سانس بھر کر اپنے کانپتے مخروطی ہاتھ اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کی جانب کیے اور اس نے ہاتھ بڑھا کر 1 سیکنڈ کے اندر اس کے بال پیچھے کیے تھے اور واپس کاؤنٹر کے دوسری طرف آئی تھی۔ اب وہ ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گیا تھا اور وہ کتنی دیر اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی تھی۔ وہ شخص دن بدن اس کی جان نکال رہا تھا۔ کیا تھا وہ؟ یہ بات انبہاج کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس شخص سے کوئی بھی لڑکی محبت کر سکتی تھی۔ کوئی بھی عورت اس کی شخصیت کے سحر میں بڑی ہی آسانی سے گرفتار ہو سکتی تھی۔ وہ ایسی طاقت رکھتا تھا کہ سامنے والا مسمرائز ہو سکتا تھا۔ کافی کا مگ اس نے اس کے سامنے رکھا۔ لیکن مجھے لیٹ ہو رہا ہے کہہ کر وہ اپنا بیگ اٹھا کر چلا گیا اور وہ وہیں اس کے کافی کے مگ کو دیکھتی رہ گئی اور پھر اس نے وہی مگ مسکرا کر اپنے لبوں سے لگا لیا کیونکہ درار جلدی جلدی میں اس میں سے ایک گھونٹ بھر گیا تھا۔ اس کے بھرے ہوئے گھونٹ کی کافی اور انبہاج کی اپنی انچھوئی چائے میں سے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ درار کی چھوئی ہوئی کافی کے بجائے اپنی چائے پی لیتی؟ اس لیے اس نے وہی کیا جو وہ چاہتی تھی۔ آج اس کی جھوٹی کافی پی رہی تھی، حالانکہ انبہاج کو کافی بالکل بھی پسند نہیں تھی کیونکہ اسے کافی ہمیشہ کڑوی لگتی تھی، لیکن اس شخص کی جھوٹی کڑواہٹ کو بھی وہ مسکرا کر پی رہی تھی تو اس کے دیے گئے زخم کیسے ہنس کر نہ سہتی۔ وقت کی بات تھی، لمحے بدلنے میں وقت نہیں لگتا اور بساط پلٹنے کا آغاز تو بہت پہلے ہی ہو چکا تھا، اب تو عمل باقی تھا۔ درار کی غرور کی بساط دھیرے دھیرے پلٹ رہی تھی اور عشق اس پر اپنے پر بڑی شان سے پھیلا رہا تھا۔ مسلسل بے رخی سے یہ تعلق ٹوٹ جائے گا، تمہیں پہلے بتایا تھا، نظر انداز مت کرنا۔ وہ تھوڑی دیر صوفے پر بیٹھا سوچتا رہا، پھر اٹھ کر اوپر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میسا ابھی تک سو رہی تھی۔ ذکوان نے ایک نظر اس کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالی اور پھر سوچا، کیا یہ صرف میری زندگی میں اپنے حریف سے بدلے کا سامان ہے؟ میں کیوں بھول گیا تھا یہ بات کہ میں کس کی نفرت میں اسے یہاں اپنے کمرے میں لایا تھا؟ یہ کس کی نفرت میں میرے بستر پر شان سے براجمان ہے؟ لیکن یہ کیوں دن بدن میرے وجود پر قابض ہوتی جا رہی ہے؟ مجھے اسے دیکھ کر ایک راحت، ایک سکون کیوں ملتا ہے؟ جب میں اسے دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے زندگی مکمل سی ہو گئی ہے۔ کیا میں اسے زندگی سے نکال کر خوش رہ پاؤں گا؟ اور انبہاج، اس سے کیا تھا مجھے؟ میرا دل اس کی جانب کیوں کھنچا تھا؟ یہ سارے سوال وہ خود سے کر رہا تھا، یک ٹک سوئی ہوئی میسا کی جانب دیکھ رہا تھا اور اپنے سارے سوال خود سے پوچھ رہا تھا جب اسے اندر کوئی بولتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ پاگل، محبت کا ذائقہ تو نے چکھا ہی ابھی ہے، اس سے تو روشناس ہی ابھی ہوا ہے، تو کون سی پہلی محبت اور کون سی انبہاج؟ ذکوان نے الجھ کر آنکھیں سکیڑی تھیں اور اپنا ماتھا مسلا تھا۔ تمہیں انبہاج سے صرف ایک نظر دیکھنے سے محبت نہیں ہوئی تھی، تم بس اس کے حسن سے مبہوت ہوئے تھے اور پھر کچھ درار کی نفرت تمہارے اندر اتنا سر اٹھا رہی تھی کہ جو چیز اس کی تھی وہ تمہیں حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی۔ مگر تم کیسے فراموش کر گئے میسا کو؟ وہ تمہارے ساتھ ہر لمحہ جڑی ہوئی تھی، تم اسے اپنی بیوی سمجھتے ہو، تم اسے دیکھ کر خود میں سکون اترتا ہوا محسوس کرتے ہو، تو اسے بیوی کا درجہ کیوں نہیں دیتے تم؟ اندر بولتی ہوئی آواز نے ذکوان کے اعصاب کو جھنجھوڑ ڈالا تھا، مگر اس پر اثر صرف اتنا ہوا تھا کہ اسے یہ احساس ہو گیا تھا اسے انبہاج سے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ لاشعوری طور پر اس نے میسا کے ساتھ خود کو بچپن سے باندھ لیا تھا، لیکن اس کے دل میں درار کے لیے نفرت کم نہیں ہوئی تھی۔ اسے اپنی تذلیل کا ایک ایک لمحہ ازبر تھا اور وہ لائحہ عمل تیار کر چکا تھا۔ حویلی میں آج بہت دنوں بعد سکون اور چہل پہل تھی۔ پلوشے کی طبیعت بھی ٹھیک تھی، کچھ تو وہ بھی باقی سب کے ساتھ زنان خانے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ موسم ذرا خوشگوار تھا تو شام کی چائے بی بی جان سمیت زنان خانے میں پی جا رہی تھی۔ رحمہ بانو بہت خاموش تھیں اور بی بی جان اور پیر بیگم دونوں کافی دنوں سے یہ بات نوٹ کر رہی تھیں۔ آج انہوں نے پوچھنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔
بخیر اگلے ایوری ون۔ وہ بڑے ہی خوشگوار موڈ میں نظر آ رہی تھی۔ آج بی بی جان نے اس کے بخیر اگلے سے انتہائی برا منہ بنایا تھا۔ یہ کیا ہر وقت تم انگریزی جھاڑتا رہتا ہے؟ وہ نخوت سے منہ بنا کر اس سے بول رہی تھی۔ ارے میری کیوٹ سی بی بی جان، میں چاہتی ہوں تھوڑی انگریزی آپ بھی سیکھ لینا، داجی کو امپریس کر لیجیے گا۔ وہ آنکھ دبا کر ان سے کہہ رہی تھی، ساتھ میں ایک بازو اس نے بی بی جان کے شانے پر بھی پھیلایا ہوا تھا۔ اس کی بات پر سبھی ہنس پڑے تھے۔ پلوشیں تو اس کی شرارت سمجھ گئی تھی، پر رحمہ بانو نے انتصارہ کو ایک زبردست گھوری سے نوازا تھا، مگر وہ اثر لیتی تب نہ۔ بی جان کو کافی دیر اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتی رہی اور جب سمجھ آئی تو پھر انہوں نے پاس پڑی اپنی چھڑی اٹھا لی۔ انتصارہ ان کا ارادہ بھانپتے ہوئے وہاں سے تیر کی تیزی سے اٹھی تھی اور پیر بیگم کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ آئی پیر بیگم، بچائے مجھے! اس کی دہائیاں شروع ہو چکی تھی۔ ٹھہر جا لڑکی، تم نکل باہر، ابھی ہم تم کو بتاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بےہودہ بات کرتا ہے تم؟ بی بی جان تو بھرپور قسم کی تپ گئی تھیں۔ بی بی جان، انتصارہ کو اب اپنی بیٹی بنا لوں اور کتنا وقت لگے گا؟ پیر بیگم نے بی بی جان سے کہا تھا۔ انتصارہ کے چہرے پر بیک وقت حیا کے رنگ پھیلے تھے۔ محجب نے کوریڈور سے گزرتے ہوئے پیر بیگم کی بات سن لی تھی اور ان کی بات سن کر وہ رک گیا تھا۔ اس نے جالیوں کے پار دیکھا تو اسے سامنے ہی پیر بیگم کے پیچھے چھپی انتصارہ نظر آ گئی، جس کا چہرہ شرم کی لالی سے سرخ تھا۔ محجب نے بے حد دلچسپی سے اس کے چہرے پر بکھرتے رنگ دیکھے تھے۔ اسے آج حقیقی معنوں میں لگا تھا کہ وہ انتصارہ کو حاصل کرنے کے بالکل ایک قدم کی دوری پر کھڑا ہے۔ وہ مسکرایا تھا اور جالیوں کے پار انتصارہ نے بھی اسے اس وقت کھڑے دیکھا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں اور دونوں بیک وقت مسکرائے تھے۔ انتصارہ کی پلکیں اس کے رخساروں پر سجدہ ریز ہوئی تھیں اور محجب کو اس لمحے کا منظر اتنا مکمل لگا تھا کہ وہ خود پر بس ضبط کر کے رہ گیا تھا۔ ارے یہ بات تو تم نے اچھا سوچا، جہارا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمارا انتصارہ اب بڑا ہو گیا ہے۔ انتصارہ کو اب وہاں سے اٹھنا ہی مناسب لگا تو وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ کیوں راہمہ، تمہارا کیا رائے ہے اس بارے میں؟ وہ اب راہمہ بانو سے مخاطب ہوئی تھی جو اب بھی گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہونا بی بی جان، آپ خان جی سے بات کر لیں اور جو آپ کو مناسب لگے فیصلہ کر لیں۔ انہوں نے جیسے سب کچھ ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا اور خود پھر سے خاموش ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہم ایک اور بات بھی سوچ رہا ہے پیر بیگم، انہوں نے پرسوچ انداز میں پیر بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی بی بی جان، حکم؟ کیوں نہ ردوہ سے جا کر یمامہ بھی مانگ لیں، اب ان دونوں کا ساتھ ہی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے جیسے ایک تجویز پیش کی تھی جو پیر بیگم کو بے حد پسند آئی تھی۔ راہمہ، تم کیا کہتا؟ جیسے سب کی خوشی۔ اب کی بار انہوں نے سب پر ہی معاملہ ڈال دیا تھا، جیسے کسی اور کے بچوں کی بات ہو رہی ہو۔ بی بی جان کے اندر کچھ کھٹکا تھا۔ وہ شام میں فلیٹ واپس آیا تھا، تھکا تھکا سا، حسب معمول صوفے پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس نے مغرب کی نماز پڑھ کر جائے نماز طے کی اور کچن کی جانب بڑھی، وہاں سے پانی کا گلاس بھر کر لائی اور اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ سنیں؟ اس نے اس کے پکارنے پر اپنی بند آنکھیں کھولی اور سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ پانی۔ اس نے پانی کا بھرا ہوا گلاس اس کی جانب بڑھایا تھا تو اس نے چپ چاپ گلاس تھام لیا۔ گلاس واپس کیا تو اس نے گلاس تھام لیا اور کچن کاؤنٹر پر واپس رکھ دیا اور پھر سے اس کی جانب آئی جو دوبارہ سے جوتوں سمیت نیم دراز ہو چکا تھا۔ وہ نیچے جھکی اور اس کے جوتوں والا پاؤں تھاما۔ ابھی اس نے اپنا ہاتھ تسمے پر رکھا ہی تھا کہ وہ کرنٹ کھا کر اٹھا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ آپ کے جوتے اتار رہی ہوں؟ اس نے بھی بڑی سہولت سے اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ تمہیں میرے جوتوں کو چھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے نظر چراتے ہوئے اس سے کہہ گیا تھا، جبکہ انبہار جو اس کی جانب بس دیکھتی رہ گئی تھی۔ جو بھی ہے تم بیوی ہو میری، تمہاری جگہ یہاں نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر اس سے نظر چرانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہنے سے، کچھ نہیں ہوتا، مانتے تو نہیں نا؟ اس نے پھر سے جھک کر اس کا تسمہ کھولا تھا۔ وہ کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہ گیا، پھر اسے کندھوں سے تھام کر اپنے قریب کیا تھا۔ ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی تمہیں کیا؟ اس نے تقریباً غراتے ہوئے اس سے کہا تھا، جس پر انبہاج کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا، لیکن آج درار سنن خان کو وہ آنسو نرم نہیں کر پایا تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں میری بیوی بننے کا، سوچ رہا ہوں آج تمہارا شوق پورا کر ہی دوں میں۔ انبہار نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، اس کے چہرے پر اس لمحے بلا کی سختی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اسے ایک پل میں جیسے پوری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، پر جیسے آج مقابل نے اپنے کان لپیٹ لیے تھے، اسے نہ تو اس وقت اس کی کوئی بات سمجھ آ رہی تھی اور نہ ہی سنائی دے رہی تھی۔ اس وقت وہ درار بنا ہوا تھا جس کو سب بپھرا ہوا شیر کہتے تھے، جو سخت اور پتھر دل تھا، جس پر کسی کے آنسو، کسی کی التجا کوئی اثر نہیں کرتی تھی، اور اس لمحے اس پر ان گہری سمندری آنکھوں کے آنسو بھی کوئی اثر نہیں کر رہے تھے۔ وہ اس وقت شدید غصے میں تھا، اس کی ایک چھوٹی سی بات نے اسے طیش دلا دیا تھا۔
اس نے بغیر اس کی بات کا جواب دیا اس کا ہاتھ تھاما تھا اور تقریباً کھینچتے ہوئے کمرے میں لے کر گیا تھا اور بیڈ پر پھینکنے کے انداز میں دھکا دیا تھا۔ تم میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اگر میں تمہیں اور خود کو اسپیس دینا چاہ رہا تھا تو تم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں میری بیوی بننے کا، آج اچھی طرح تمہارا یہ شوق پورا کرتا ہوں۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا تھا، اس کی جانب جھکا تھا۔ امبہاج کو سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر وہ کرے کیا۔ پلیز یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے لڑکھڑاتے اور رنجیدہ لہجے میں اس سے پوچھا تھا، جس کا اس پر رتی برابر بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کچھ زیادہ نہیں، بس تمہیں بیوی بنا رہا ہوں اپنی، جو تم چاہتی تھی وہی تو کر رہا ہوں۔ وہ اس لمحے معصومیت کی انتہا پر تھا۔ امبہاج نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو اس کے حوالے کرنے پر مجبور تھی، اور درار نے بڑی ہی رسانیت سے اس سے اپنے سارے حق سود سمیت وصول کر لیے تھے۔ ذکوان آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب میسا کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ کل سے تھوڑا سنجیدہ ہی تھا۔ میسا نے یہ بات محسوس کی تھی لیکن کہا کچھ بھی نہیں تھا۔ سنیں؟ جی بولے۔ وہ پورا کا پورا اس کی طرف گھوما تھا اور سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ آفس جاتے ہوئے مجھے حویلی چھوڑ دیں گے پلیز، اور واپسی پر لے لیجیے گا؟ وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ اگر تم ریڈی ہو جاؤ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ وارڈروب سے کپڑے لے کر جلدی سے واش روم میں چلی گئی اور کچھ ہی دیر بعد وہ لائٹ پنک کرتا وائٹ شلوار کے ساتھ پہنے ہوئے باہر آ گئی تھی۔ ساتھ لائٹ پنک دوپٹہ لیے وہ گلابی گلابی ہی لگ رہی تھی۔ نہانے کے باعث گیلے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ خود پر پرفیوم اسپرے کر کے مڑا ہی تھا جب وہ فریش سی باہر آئی تھی۔ دھلا اور نکھرا نکھرا سا چہرہ، ڈائمنڈ نوز پن آج ایک بار پھر چمک رہی تھی۔ ذکوان کو اس چمکتی ہوئی ڈائمنڈ نوز پن پر اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں تو وہ یہ اقرار کر ہی چکا تھا کہ اس کے دل پر صرف سامنے کھڑی شخصیت کی حکومت ہے۔ وہ خود کو روکنا چاہتا تھا پر روک نہ پایا۔ وہ اس نوز پن کے آگے بے خود ہوا تھا اور اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ میسا اس کی نظروں سے کنفیوز ہوئی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ہٹیں، آپ لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس نے اپنے ہی دھن میں اسے سامنے سے ہٹنے کے لیے کہا تھا۔ جب وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا تو وہ کندھے اچکا کر اس کے سامنے سے ہٹ کر گزرنے لگی جب اس نے بڑی رسانیت سے اس کی کلائی پیچھے سے تھامی اور اسے پھر اپنے سامنے کیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے ایک بار پھر اس سے پوچھا تھا۔ اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے قریب کیا تھا۔ میسا اس کے اس رد عمل پر بے حد حیران ہوئی تھی۔ ذکوان جیسے انسان سے وہ کبھی بھی اس قسم کی حرکتیں نہیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ وہ اس کی جانب جھکا تھا۔ میسا کی آنکھیں بے اختیار بند ہوئی تھیں۔ ذکوان نے اس کی ناک جہاں ڈائمنڈ نوز پن چمک رہی تھی چوما اور انتہائی آہستہ آواز میں اس سے کہا تھا، تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے، میں انتظار کر رہا ہوں نیچے۔ اس نے کہہ کر انتہائی نرمی سے اسے چھوڑا تھا اور اپنا کوٹ پہنتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، اور وہ بت بنی ہوئی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ پھر ٹائم کا احساس کرتے ہوئے جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی تھی۔ تو کسی روز مجھ کو حالت وجدان میں مل، لب کی ہے فریاد کی، چھونا ہے تیرے ہونٹوں کا تل۔ صبح جب درار کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر اپنے پہلو میں سوئی ہوئی امبہاج پر پڑی تھی۔ آنسوؤں کے سوکھے ہوئے نشان اس کے دودیا چہرے پر ابھی بھی باقی تھے۔ درار کو بے ساختہ اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ابھی بھی تنے ہوئے تھے۔ درار بے ساختہ اس کی جانب جھکا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسوؤں کو چھوا تھا اور پھر سوکھے ہوئے آنسوؤں پر اپنے لب رکھے تھے۔ بے ساختہ اس کے چہرے پر سکون ابھرا تھا اور درار یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا مقصد کبھی بھی تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا، پر میں کیا کرتا، تم نے مجھے مجبور کیا تھا۔ تم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتی کہ تم میرے لیے کیا ہوتی جا رہی ہو۔ تمہاری یہ اداس آنکھیں مجھے بھی اداسی میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ میں تمہیں کبھی بھی ایسے حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب ایک طمانینت ہے، ایک سکون مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم صرف میری ہو، تم پر میری ذات کے علاوہ اور کسی کا بھی حق نہیں ہے۔ اس نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے اور فریش ہونے واش روم میں چلا گیا تھا۔ اس لمحے وہ بھول گیا تھا کہ کوئی ذکوان خان ان دونوں کے درمیان حائل ہے۔ اسے اس لمحے صرف اس کا وجود یاد تھا جسے اس نے صرف اپنا کر لیا تھا۔ پاس آ ذرا دل کی بات بتاؤں تجھ کو، کیسے دھڑکتا ہے یہ دل، آواز سناؤں تجھ کو، آ کر تو دیکھ لے دل پر لکھا ہے نام تیرا، اگر کہتا ہے تو دل چیر کے دکھاؤں تجھ کو، جتنا جلایا ہے تو نے مجھ کو پیار میں، جی تو کرتا ہے اتنا ہی جلاؤں تجھ کو، اجنبی ہوتا تو ایسے کر بھی لیتے شاید، مگر تم تو اپنے ہو، کیسے ستاؤں تجھ کو۔